الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، سکون، امن و عافیت اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو میں ایک تسلسل کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم نے غزوہ بدر کا پس منظر اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے۔ غزوہ بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تاریخ کے اندر ایک ایسا اہم غزوہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم فرق قرار دے دیا ہے، اور اس روز کو، جس روز یہ واقعہ بدر پیش آیا، اللہ رب العزت نے اسے یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان وضاحت کرنے والا اور صاف صاف فیصلہ قرار دینے والا دن قرار دیا ہے، اور یہ دن 17 رمضان المبارک کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان فرمایا کہ کہو اللہ کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو مشرکین مکہ آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے۔ آغاز سے ہی مخالفت ہوتی رہی، پہلے خاموشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور مخالفت بھی قدرے خاموشی کے ساتھ ہو رہی تھی، مگر جوں آپ کا پیغام پھیلتا چلا جا رہا تھا ویسے ہی مخالفت کے اندر بھی شدت آتی چلی جا رہی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ مخالفت عداوت اور مخاصمت تک جا پہنچی، نفرت تک جا پہنچی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے درپے آزار ہو گئے۔ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر آپ پر ایمان لانے والوں کو ستانے کا کوئی بھی موقع انہیں ملتا تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانثاروں کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا۔ 3 سال آپ وہاں پر محصور رہے، اور پھر اس کے بعد اسی دوران حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو طالب بیمار ہو گئے تھے، کمزور پڑ گئے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب جو رہی سہی ایک درمیان کے اندر حیات تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اب وہ کھل کھلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے لگے، بلکہ انہوں نے یہاں تک پلاننگ کر لی کہ اب معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اذن ہجرت عطا فرمایا، اور اس کا بھی پس منظر یہ تھا کہ مدینہ طیبہ سے، جو کہ اس وقت یثرب کہلایا کرتا تھا، کچھ قبیلے کے لوگ آئے یہاں حج کے موقع پر، قبیلہ اوس کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا، ان لوگوں نے اسے قبول کیا، واپس جا کے انہوں نے تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کی کوشش کے نتیجے میں بہت سارے لوگ یثرب کے اندر اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ جو یہ پیغام بڑھتا گیا، پھر اگلے 1-2 سال کے اندر مزید لوگ وہاں سے آئے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ یہاں پر جو اتنی مشکلات ہیں، آپ یہاں سے چھوڑ کر ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم ہر طرح سے آپ کا تعاون بھی کریں گے، اور جہاں پر بھی ضرورت پڑی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے حکم اور اذن کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یثرب کی طرف جانے کا اجازت نامہ عطا فرما دیا۔ اب صحابہ کرام یکے بعد دیگر ہجرت کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا پہنچے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مشرکین مکہ اپنی مخالفتوں سے باز آ جاتے، لیکن یہ اب مزید مخالفتوں پہ قبر بستہ ہو گئے۔ انہیں جب یہ خبر ملتی کہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مزید عام ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ ان کی بات کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ مختلف طریقے سے آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ اوس اور خزرج جو کہ بڑے مضبوط قبیلے تھے یثرب کے،
انہوں نے ان لوگوں کو خط لکھا کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں عبداللہ بن ابی جیسے منافقین بھی تھے، تو انہیں خط لکھا اور کہا کہ ہمارا ایک بندہ تمہارے پاس موجود ہے، یا تو اس کے ساتھ لڑائی کرو یا اسے اپنے علاقے سے نکال دو، ورنہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر تم نے انہیں اپنے علاقے سے نہ نکالا تو ہم آ کر تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کر ماریں گے اور تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنی باندیاں بنا ڈالیں گے۔ ایک تو ان کو اس طرح سے ڈرایا دھمکایا۔ عبداللہ بن ابی جو کہ پہلے ہی کافی نالاں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، کیونکہ اس کو بادشاہت کا تاج پہنایا جانے لگا تھا کہ اتنے میں حضور تشریف لے آتے ہیں اور اس کی بادشاہت کا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے، تو اس نے بھی اس خط کو لے کر خوب پروپیگنڈا کیا۔ اور دوسری طرف مشرکین مکہ نے یہاں یثرب کے اندر جو کچھ یہودی قبائل آباد تھے، ان میں سے بھی کچھ کے ساتھ روابط قائم کیے اور ان کو اپنا ہم نوا بنا لیا، اور ساتھ مسلمانوں کو یہ خط لکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف یہ پیغام بھجوایا کہ یہ مت بھول جاؤ کہ تم یہاں سے گئے ہو اور وہاں تک ہماری پہنچ ہے، ہم تمہیں وہاں پر بھی آ کر پکڑ لیں گے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کر اذیت ناک سزائیں دیں گے، تم ہماری پہنچ سے دور نہیں ہو، ہم وہاں تک پہنچ بھی جائیں گے اور تمہیں تمہارے اعمال کی سزا بھی دیں گے۔ اور اعمال کیا، یہ تو بیچارے اپنے گھروں کو چھاڑ کے وہاں سے نکلے تھے، اور لیکن ان کا غرور، ان کا تکبر اس قدر تھا کہ وہ وہاں پر بھی ان کو دھمکیاں دینے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ تو ایک اور واقعہ پیش آیا 2 ہجری کو، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جانور مدینہ طیبہ کے مضافات کے اندر چل رہے تھے، تو اتنے میں ایک مکہ کا ایک سردار وہاں پہ آیا اور وہ ان مویشیوں کو ہانک کے واپس مکہ لے گیا۔ اب گویا اس نے یہ میسج دیا کہ 300 کلومیٹر کے فاصلے سے اگر تمہارے جانور یہاں سے لے جائے جا سکتے ہیں تو تم بھی محفوظ نہیں ہو، یہاں پہ تمہیں بھی جلد پکڑ لیا جائے گا اور واپس لے جایا جائے گا۔ تو اب جب اس طرح کے مختلف یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے تھے تو ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کچھ خاص اقدامات اٹھاتے، تو آپ نے مختلف جنگی مہمات کو روانہ فرمایا، 8 کے قریب مختلف جنگی مہمات کو آپ نے روانہ فرمایا۔ ان میں سے کچھ میں آپ خود بنفس نفیس شریک ہوئے اور کچھ کے اندر فقط صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھیجا، لیکن کہیں پر بھی کوئی اس طرح سے جنگ واقع نہیں ہوئی اور بات ختم ہو جاتی رہی۔ دوسری طرف مکہ کے اندر جو مشرکین تھے، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے پوری طاقت کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور مسلمانوں کو بالکل کچل کے رکھ دینا ہے اور ان کا ملیہ میٹ اور صفایا کر دینا ہے۔ تو اسی جنگ کی تیاری کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو خاص طور پہ اپنے تجارتی قافلے کا رہنما بنا کر شام کی طرف روانہ کیا۔ ان کے تجارتی قافلے کبھی شام جایا کرتے، گرمیوں کے اندر شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو شام کا سفر ہوتا تھا یہ یثرب یا مدینہ طیبہ سے گزر کے جایا کرتا تھا۔ تو اس میں اب جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے خاص طور پہ انویسٹمنٹ کی کہ زیادہ سے زیادہ تاکہ اس تجارتی قافلے سے فائدہ ہو اور آنے والی اس جنگ کے اندر ہمیں کسی قسم کی کوئی مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ ابو سفیان 40 لوگوں کو ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو واپسی کے اوپر 1000 اونٹ، جس پہ تقریباً کم از کم 50,000 دینار، جو کہ تقریباً اس وقت کے مطابق 262 کلو سونا کی مالیت کے برابر سامان بنتا ہے، وہ لے کر واپس مکہ کی طرف وہاں سے جب نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ تو چونکہ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ یہ بعد کے اندر اس کو اپنی جنگی قوت کے اندر اضافے کے لیے بھی استعمال کریں گے، اور مسلمان گویا پہلے ہی وہاں پہ حالت جنگ کے اندر ہی تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ گویا ان کی ایک جنگی پہلے ہی کشمکش جاری تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس قافلے کو روکا جائے تاکہ ان کی یہ جو قوت ہے اس کو مزید بڑھنے سے روکا جائے، ورنہ یہ مزید طاقتور ہو جائیں گے، ان کی قوت میں مزید اضافہ ہو گیا اور یہ ہمارے لیے مشکلات کا مزید سبب بنتے چلے جائیں گے۔ ابو سفیان بھی بڑے زیرک انسان تھے، انہیں بھی خبر ہو کے یہ اندازہ ہو گیا کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً وہاں سے پیغام پہنچوایا مکہ کے اندر اور کہا کہ یہاں تمہارے قافلے کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے، فوراً اپنے تیر، نیزے، تلواریں لے کر پہنچو تاکہ بحفاظت اس قافلے کو منزل مقصود تک پہنچایا جا سکے۔ ابو جہل کو جب یہ پتہ چلا تو اس کو تو موقع چاہیے تھا، پورے مکہ کے اندر ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ ابو جہل نے بڑے بڑے سرداروں کو خوب اکسایا اور تقریباً 1300 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کر لیا
اور یہ جری لشکر جس کے اندر ہر طرح کے تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، جنگی سامان بھی ہے، جانور بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، یہ لے کر یثرب کی طرف نکلتے ہیں۔ اور ادھر ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا تھا، انہوں نے لمبا عام راستے کو چھوڑ کے لمبا راستہ اختیار کیا تاکہ راستے کے اندر کسی قسم کی مٹ بھیڑ نہ ہو اور یہ اپنے اس قافلے کو بچا کر بحفاظت مکہ پہنچ جائے۔ تو اس کو انہیں فائدہ ہوا اور وہ جو لمبا راستہ اختیار کیا تھا اسی راستے سے ہوتے ہوتے جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے پیغام بھجوایا دوبارہ پھر کہ دیکھیں جو خطرہ تھا وہ ٹل چکا ہے، میں بحفاظت مکہ کے قریب پہنچا ہوں، اب آپ لوگ بھی واپس پلٹ آؤ، جنگ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل جو کہ پہلے ہی جنگ پہ تلا ہوا تھا، اس نے تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہم یہاں سے واپس لوٹ کے جائیں، اب تو ہم جا کے بدر میں ہی ٹھہراؤ کریں گے، وہاں پہ ہی جا کے قیام کریں گے اور وہاں پہ جا کے عورتیں ہمارے لیے گائیں گی اور مختلف شراب نوشی کی محفل جمے گی، ہم اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں گے تاکہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو کہ ہمارے سامنے آئے، اور یہ مسلمان یہ بھی بالکل ڈر کے اس طرح سے بھاگ جائیں کہ دوبارہ ہمارے سامنے آنے کی سوچ بھی ان کے دل و دماغ کے اندر پیدا نہ ہو۔ تو اس غرور اور تکبر کے نشے کے اندر اس نے یہ بڑی بڑی باتیں کی۔ لیکن بنو زہرہ کے حلیف اخنس بن شریق وہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا غرور ہے، تکبر ہے، انا ہے جس کی وجہ سے تم یہ جا رہے ہو، ہم تو جا رہے تھے کہ اس قافلے کو خطرہ تھا، خطرہ ٹل چکا، ابو سفیان واپس پہنچ رہا ہے تو اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس طرح سے اب یہ 1000 پیچھے بچے مشرکین مکہ، اور یہ چلتے چلتے میدان بدر میں جا پہنچے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تو نکلے تھے وہ 40 لوگوں کے اس قافلے کو روکنے کے لیے، تو ان کے ارادے میں، ان کی نیت میں یہ تھا ہی نہیں کہ اتنی بڑی کوئی جنگ ہوگی۔ تو جس کے پاس جو تھا، کوئی لاٹھی تھی، کوئی نیزہ تھا، کوئی تلوار تھی، کوئی چند جانور تھے، وہ اسی کے ساتھ نکلے تھے، وہ بڑی جنگ کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے۔ تو اب جب انہیں پتا چلا کہ اب یہاں پہ تو مقابلہ ابو سفیان کے بجائے ابو جہل کے ساتھ آ پڑا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے مشاورت فرمائی کہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، آگے بڑھیں یا واپس لوٹیں؟ کیونکہ یہاں پر جو معاہدہ یثرب کے اندر آ کے آپ نے دیگر قبائل کے ساتھ کیا تھا وہ تو یہ تھا کہ اگر مدینہ طیبہ کے اندر کوئی آپ پہ حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اگر اس سے باہر جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ پھر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت چاہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے تن من دھن کے قربانی پیش کریں گے، اور بھرپور طریقے سے انہوں نے جنگ کی حمایت کے اندر خطاب کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا دلچسپ جملہ کہا اور جو کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کی طرح تھوڑی ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جب جنگ آ پڑی تھی انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، جا کر قتل کریں، قتال کریں، جہاد کریں، اور ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر فتح ہو گئی تو پھر واپس آنا ہمیں بتانا، ورنہ جائیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو لڑائی کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ کہا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے موجود رہیں گے، کوئی آپ کی طرف بڑھے گا تو ہماری تلواروں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، وہ یا تو رکے گا یا پھر ہماری لاشوں سے گزر کر ہی آپ تک پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مسرت ہوئی ان کے ان جذبات کو سن کے، آپ نے پھر مزید صحابہ سے فرمایا کہ کوئی اور بھی مشورہ دے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ انصار کی رائے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو 313 315 یہ افراد جو موجود تھے تو ان کے اندر زیادہ تعداد انصار کی تھی، جو مہاجرین تھے تقریباً 86 کے قریب مہاجرین ان میں تھے اور باقی سارے انصار ہی تھے، تو انصار کی رائے بھی آپ سننا چاہ رہے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ انصار کی رائے سننا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس رب کی قسم جس نے آپ کو ربی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تو آپ کی باتوں پہ ایمان لائے، آپ رب کی باتیں بتاتے ہیں، وحی کی باتیں بتاتے ہیں، بن دیکھی باتوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر کے اندر کودنے کے لیے تیار ہیں اور مدینہ کا یثرب کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہم سبھی
آپ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے سمندر کے اندر بھی کود جائیں گے۔ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہمیں بھی تلواریں چلانا آتی ہیں اور میدان جنگ کے اندر داد شجاعت دینا بھی خوبی آتا ہے، تو ہم بھی پوری طرح سے تیار ہیں، آپ آگے بڑھیں اور ہم اس جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلکھلا اٹھا اور آپ نے فرمایا کہ پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھو اور تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور ہماری کامیابی اللہ کے حکم سے ہوگی۔ اب رات کا وقت صحابہ کرام اپنے خیموں کے اندر آرام کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ مبارک کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور ساری رات سجدے کے اندر آپ سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ دعائیں کرتے کرتے آپ کی چادر مبارک کندھوں سے سرک جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، آپ اتنی لجاجت سے، اتنی محبت سے، اتنے انکساری سے اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، آپ کا اللہ آپ کو کافی ہے۔ حضور ساری رات دعاؤں کے اندر وقت بتاتے ہیں، اگلی صبح فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد اب پھر خیمہ ابوبکر میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اور وہی انداز ہے، اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں اور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں جو تیرے نام لیوا ہیں، اگر یہ آج شکست کھا جاتے ہیں تو پھر تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں ہوگا، اے باری تعالیٰ تو ان کو فتح عطا فرما اور اپنی نصرت کا مظاہرہ فرما۔ حضور اللہ کے حضور رو رو کے دعا کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کی ضرور مدد و نصرت فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر خوشخبری ہو کہ یہ جبرائیل آپ پہنچے ہیں اپنی سواری کے ساتھ اور ان کے ساتھ فرشتے موجود ہیں جو اس جنگ کے اندر تمہاری نصرت کریں گے، تمہاری معاونت کریں گے۔ اب 17 رمضان المبارک ہے، جمعہ کا بابرکت دن ہے، دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں اور مبارزت کا آغاز ہوتا ہے۔ مبارزت یہ ہوتی تھی کہ اس وقت جنگ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے کچھ لوگ باہر نکلتے اور ایک ایک کر کے اور وہ کہتے کہ کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا، تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 لوگ آگے بڑھے، شیبہ، عتبہ، ولید، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے گا، تو 3 انصاری نوجوان آگے بڑھے، لیکن جب ان کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم انصار سے ہیں یا یثرب سے ہیں۔ کہا تم شریف لوگ ہو، واپس لوٹ جاؤ، ہمیں ہمارے معیار کے لوگ، اپنے شہر کے لوگ، اپنے خاندان کے لوگ چاہیے کہ جو ہمارے مقابلے میں آئیں تو پتہ چلے کہ کس کے بازو میں کتنا دم خم ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ۔ آپ نے اپنے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 3 افراد کو چنا اور فرمایا کہ آپ نکلے مقابلہ کے لیے۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحارث بن عبد المطلب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے گئے۔ تو عتبہ ان کے مقابلے کے اندر تھا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اندر، اور ان کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کافی اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی ایک ایسی جنگی مہم تھی کہ جس کا سردار انہیں بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور 60 افراد اس کے اندر تقریباً اس سریہ کے اندر شامل تھے۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 برس ہے، لیکن جذبہ جوان ہے، آپ بھی آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت علی ہیں، حضرت حمزہ ہیں، تو حضرت علی نے تو ایک ہی وار سے ولید کا کام تمام کر دیا، اسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار سے شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ رہا عتبہ تو یہ ذرا طاقتور تھا اور ساتھ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی قدر زیادہ تھی، تو ان کی لڑائی جاری ہے اور یہ دونوں زمین پہ آ گرتے ہیں۔ اتنے میں حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھتے ہیں اور عتبہ کا کام بھی تمام کر دیتے ہیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بعد میں شہید ہو جاتے ہیں، اور خاندان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی، اور یوں یہ جنگ کا بھرپور آغاز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد و نصرت کے لیے موجود ہے، اس کے فرشتے موجود ہیں، اور پھر آپ دست مبارک کے ساتھ کچھ کنکریاں، کچھ پتھر اٹھاتے ہیں اور انہیں مشرکین کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ آپ کی ایک مٹھی جس کو آپ نے بھیجا
آپ نے ان کی طرف پھینکا اور ساتھ ارشاد فرمایا شاہت الوجوہ کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں. وہ ہر ایک کے وہ 1000 کا لشکر تھا، ہر ایک کی آنکھ میں اس کا کوئی نہ کوئی حصہ جا کے لگا. اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مٹھی بھر کے آپ نے ان کی طرف پھینکا تھا، یہ آپ نے تو نہیں پھینکا تھا، یہ تو آپ کا رب تھا جو پھینک رہا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس کو گویا رب تعالیٰ نے اپنا دست مبارک قرار دے دیا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ آج جو جم کے لڑے گا اللہ کی جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. صحابہ کرام تو پہلے ہی بڑے جوش کے ساتھ میدان جنگ کے اندر موجود تھے. یہ سن کر مزید جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے لگے. انہی میں ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کھجوریں کھا رہے تھے، جنگ کا ماحول چل رہا ہے اور وہ ساتھ کھجوریں کھا رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ جنت انتظار کر رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ تو پھر دیر لگ جائے گی، میں کب تک یہ کھجوریں کھاتا رہوں. تو کھجوریں آپ نے وہیں پہ رکھی اور آگے بڑھ کر پوری ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ میدان کے اندر ہر طرف تلوار چلاتے چلے گئے. کتنا ہی لوگوں کو آپ نے کافر کردار تک پہنچایا اور پھر خود شہادت حاصل کر کے اللہ کے حضور پہنچ گئے. یہ وہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اندر. اور یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھی بھائی ہے، ایک طرف والد ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے. بڑے قریبی رشتے ہیں، مگر یہاں پہ تفریق اس بات کی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھنے والا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے، اور جو دوسری طرف ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ دوسری طرف موجود ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رشتوں کو درمیان میں آڑے نہیں آنے دیا. جو اللہ رب العزت کی محبت تھی اور اللہ کے رسول کی محبت تھی وہ تمام رشتوں پہ غالب تھی، اور یہ پوری قوت کے ساتھ اس میدان کارزار کے اندر موجود ہیں. اتنے میں جب یہ لڑائی یہ گھمسان کی بھرپور عروج پہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے دائیں بائیں 2 نوجوان آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور عمومی طور پہ جب ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اکثر ہمارے خطباء بھی اور اکثر تحاریر کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام معوذ اور ایک کا نام معاذ تھا، اور اس کو معوذ بھی کہیں کہہ دیتے ہیں، کہیں معاذ کہتے ہیں. لیکن اگر صحیح بخاری کی روایت کو دیکھا جائے تو یہ دونوں نوجوان، ان کا نام معاذ ہی تھا. دونوں انصاری نوجوان تھے، 15-16 سال ان کی عمریں ہوں گی. اور یہ دونوں، ایک کا نام معاذ بن عمر بن جموح تھا اور دوسرے معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ دونوں نوجوان آپ دیکھیں، ایک طرف وہ 60 سال کے بزرگ اس کے اندر موجود ہیں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے یہ 15-16 سالہ نوجوان یہ بھی اس جنگ کے اندر موجود ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ارد گرد آ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ کہا کہ وہ ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجب کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، تو ہم سے یہ تو قطعاً برداشت نہیں ہو سکتا، تو آپ بتائیے وہ کہاں پہ ہے. تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ فلاں جگہ کے اوپر وہاں پہ ہے اور اس کے ارد گرد اتنے سارے لوگ موجود ہیں. کہتے ہیں ابھی میں نے اشارہ ہی کیا تھا کہ وہ برق رفتاری سے اس کے قریب جا پہنچتے ہیں، اور پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن عمر، اس کے قریب جا پہنچے اور اس کی پنڈلی کے اوپر آپ نے تلوار ماری جس سے پنڈلی اس کی زخمی ہوئی. اکرمہ بن ابی جہل جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے باپ کو زخمی دیکھا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار چلائی اور اس سے ان کا بازو لٹک گیا، آدھا کٹا آدھا لٹک گیا. تو آپ نے اپنی قوت کے ساتھ اس لٹکا ہوا بازو جو کہ اب تلوار چلانے کے اندر، جنگ کے اندر مشکلات پیدا کر رہا تھا، اس کو اپنے کندھے سے اکھاڑ کے وہاں پر جم کے اپنی داد شجاعت دیتے چلے گئے. پھر مزید کیا واقعات ہیں انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے.